لہٰذا وہ چیزیں کہ جن کو ہم کو یقین ہے، اور ہم دیکھیں کہ کن کن چیزوں پہ ہم کو یقین ہے، اور کون سے یقین ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے مطابق ہیں، اور کون سے یقین ایسے ہیں کہ جو ایمان کے خلاف ہیں۔ مثلا بہت ساری رسم و رواج ہیں اس زمانے میں رائج ہیں، وہ رسم و رواج کی جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی رابطہ نہیں۔ اب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ رسم انجام دے دی تو گڈ لک، نہیں انجام دی تو مثلا بیڈ لک۔ آیا آپ کے ایمان کا جز ہے یہ؟ ایسے میں آیا کرتے ہیں، ابھی بھی کچھ دن پہلے کوئی ایک میسج تھا واٹس ایپ کے کسی گروپ پہ، اگر کوئی ہم کو مخاطب کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مخاطب نہیں کرتا تو پھر ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کسی دوسرے ساتھی نے جواب بھی دیا اس کو کہ مثلا جناب زینب کسی کے خواب میں آئیں اور یہ کیا، وہ کوما میں تھی لڑکی اور ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، جناب زینب کے ہاتھ میں اتنے کرامات ہیں، وہ کسی کو بھی ٹھیک کر سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد کا حصہ کہ اس میسج کو 13 لوگوں کو بھیج دیا گیا تو گڈ لک ہو گیا، فلاں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا بزنس کا نقصان ہو گیا، وہ اپنی پوسٹ سے وہ ہٹ گیا اور یہ ہو گیا۔ آیا جناب زینب کی ذات سے، جناب زینب کے چاہنے والے جناب زینب کے کردار پہ چیٹ اٹھا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کو یقین ہے، اسی لیے اس بیچارے نے 13 لوگوں کو بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ لیکن کیا یہ یقین ایمان کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس یقین کو ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ یقین میں ایمان ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے یقین بیکار۔ کیسے آپ نے جناب زینب نعوذ باللہ ظالمہ ہیں، ظلم کر رہی ہیں، استغفر اللہ۔ خوب اگر یہ ظلم نہیں تو کیا کہ 13 آدمی کو میسج نہیں بھیجا؟ وہ چیزیں کہ جو واجبات میں سے ہیں، جو عورتیں بے حجاب گھوم رہی ہیں، جس حجاب کا شکوہ جناب زینب نے پورے کوفہ اور شام کے راستے میں کیا ہے، وہ مقصد حسینی کی جس کے لیے جناب زینب نے اتنی ساری قربانیاں اٹھائی ہیں، اس کو لوگ پائمال کر رہے ہیں، حجاب کو پائمال کر رہے ہیں، زینب کی خواہشات کو پائمال کر رہے ہیں، مقصد جناب زینب کو پائمال کر رہے ہیں۔ آج تک جناب زینب نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ یزید جس نے اس نے سارے مظالم جناب زینب پہ ڈھائے، ایک اشارے میں اس کو برباد کر سکتی تھی، نہیں کیا۔ اور پھر کیا تو کس کو کہ جس آدمی نے 13 آدمی کو میسج نہیں بھیجا۔ اتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ ان لوگوں کے پاس شاید بچوں والی عقلیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اتنا تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جناب زینب سے یہ چیز بعید ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اختیارات کا ہونا اور ہے، اختیارات کا استعمال اور ہے۔ رائٹ ہے، کر سکتی ہیں، لیکن کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، یہ دیکھیے آپ کن کن لوگوں اور کتنے مظالم۔ بہت سی ایسی ہمارے داستانیں مشہور ہیں، بہت سے واقعات مشہور ہیں، آپ دیکھیے گا بہت سی کہانیاں اور بہت سے واقعات کی جو ہمارے مذہبی رسومات کا جز بن گئی ہیں، لیکن اس میں نعوذ باللہ اس طرح کے ظلم ہی تو کہیں گے نا اس کو، نا ظلم کی نسبت دی جاتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے کہیں سے بھی کہ نعوذ باللہ کسی ظلم کی نسبت اہل بیت کی طرف دی جائے۔ یہ کام چاہنے والا نہیں کرتا ہے، اگر آپ کرتے ہیں نہیں کہتے چاہنے والے نہیں ہیں، لیکن چاہنے والوں کی شان شان نہیں ہے، آپ نادانی میں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فکر و شعور پیدا کریں تاکہ یہ نادانی دور ہو جائے۔